اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ کا چیزوں میں برکت عطا فرمانا، ایک عجیب و غریب طریقے سے چیزوں کا بڑھ جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم سے کہا لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، مجھے آپ کی آواز میں کافی کمزوری محسوس ہوئی۔ آپ کی آواز میں کمزوری ہے۔ آواز میں کمزوری کب ہوتی ہے؟ عام طور سے جب آدمی بھوکا ہو۔ عارف فیہ الجوع، مجھے آپ کی آواز میں آپ میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ بھوکے ہیں۔ فہل عندک من شیء، ام سلیم بیوی، شوہر نے بیوی سے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آیا ہوں، آپ کی آواز مجھ کو بڑی کمزور لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے آپ بھوکے ہیں، ہے کچھ کھانے کی چیز گھر میں؟ فہل عندک من شیء، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا ہے۔ فاخرجت اقراصا من شعیر ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه۔ انس کہتے ہیں، انس کون ہیں؟ بیٹے، ام سلیم کے بیٹے، ابو طلحہ کے بیٹے، کہا کہ انہوں نے کچھ روٹیاں نکالی، اقراص گول روٹیاں نکالی، اور ایک دوپٹہ اپنا نکالا، ایک دوپٹہ لیا، اور فلفت الخبز ببعضه، وہ جو روٹیاں تھیں وہ کیا کر دیں؟ اس میں اپنے دوپٹے میں چھپا دی۔ ثم دسته تحت یدی، اور میرے ہاتھ کے نیچے اس کو چھپا دیا، ہاتھ میں سب پکڑ اس کو چھپا ادھر نیچے رکھ۔ ولا ثتنی ببعضه، اور بچا ہوا دوپٹہ جو ہے مجھ کو اڑا دیا، یعنی ایک دم سیکرٹ، روٹیاں اس میں لپیٹ دی اور ان کے ہاتھ کے نیچے اس کو دبا دیا اور اپنا دوپٹہ پورا ان پر اڑا دیا۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ کو بھیجا، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ قال فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، میں گیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ ومعه الناس فقمت علیہم، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو میں جا کے وہاں بس لوگوں کے مجمع پر ٹھہر گیا، وہیں جا کے ان کے سامنے ٹھہر گیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، آپ نے پوچھا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جا کے ٹھہرے ہیں، چپ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ آواز نہ بات نہ کچھ، تو کچھ تو عجیب دکھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے، گویا کہ منتظر ہیں، یعنی کہ کوئی بچہ آگے چپ ٹھہرا ہے انتظار میں، تو کچھ تو کام ہے اس کو، جیسے آدمی ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے، کچھ کام ہے آپ کو۔ تو کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے تجھ کو؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں ابو طلحہ نے، یعنی والد صاحب نے بھیجا ہے۔ قال بطعام، کھانے کے ساتھ؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، اب دیکھا چھپایا کچھ تو نیچے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، آپ کے ساتھ جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا چلو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ فانطلق وانطلقت بین ایدیہم، اور آپ نے کہا اٹھو، یعنی اب چلو میرے ساتھ میں۔ آپ کدھر آ رہے ہیں؟ ابو طلحہ کے گھر پہ۔ فانطلق وانطلقت بین ایدیہم، کہتے ہیں میں آپ کے آگے آگے دوڑا چلنے لگا۔ حتی جئت ابا طلحہ فاخبرتہ، یہاں تک کہ میں جلدی ابو طلحہ کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم، ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس عندنا ما نطعمهم، کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اپنے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں کھلانے کے لیے، اپنے پاس کچھ کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ فقالت اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، جب آپ آئے ہیں تو بس کیا ہونے والا ہے اب اپنے کو تو معلوم نہیں، اللہ ہی کچھ راستہ نکال دے گا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ ایسا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ بغیر کچھ کہے آپ خود آ گئے ہیں لوگوں کو لے کر، تو کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔
فانطلق ابو طلحہ حتى لقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے, جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے آگے آگے چلے گئے, اور حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو طلحہ معہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طلحہ آپ کے ساتھ ساتھ آئے, گھر کو آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی یا ام سلیم ما عندک. آپ آئے گھر پہ, ام سلیم آپ کی رشتہ دار میں سے تھی اور آپ کے لیے محرم ہی تھی. تو آئے اور کہا اے ام سلیم کیا ہے تمہارے پاس, لاؤ, تمہارے پاس کیا ہے لاؤ. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتح. وہ لائیں جو روٹی کے ٹکڑے یا روٹیاں جو بھی تھی لے کے آگے رکھ دیا سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ٹکڑے کرو, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پورے. بڑی روٹیاں ہیں, گول گول روٹیاں ہیں, ٹکڑے کرو, اس کے ٹکڑے کر دیے. وعصرت ام سلیم عکۃ فأدمته. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ٹکڑے تو کیے ہی کیے, جو کچھ گھی تھا گھر میں بچا ہوا وہ بھی اس پہ ڈال دیا. تھوڑا اور ٹکڑے کیسے لگیں, اچھے لگنا چاہیے, تھوڑے گھی ڈال دیا اس کے اوپر سے. وہ غریب تھے لیکن سخی تھے, تو ڈال دیا, گھی بھی ڈال دو, گھی بھی لو, گھی بھی کھاؤ. اب گھر پہ آئے تو ذرا تھوڑا سا اور اچھے سے کھلائیں گے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر جو کہنا تھا کہا. فاتحہ دیے, کیا کہا معلوم نہیں, صحابی خود کہہ رہے ہیں, یعنی آپ نے جہرن کہا, سرن کہا آپ نے. اگر واقعی کچھ الفاظ متعین ہوتے تو آپ زور سے پڑھتے. اگر امت کے لیے بھی یہ عمل ہوتا, امت کو سکھاتے, دکھاتے, چھپاتے نہیں. تو صحابی قریب ہیں, ان کو نہیں معلوم, اور 1400 سال بعد کے مولوی کو معلوم کہ وہ کیا تھا, وہ فاتحہ تھے. اور حضرت انس کو معلوم ہے, وہ بولے اللہ جو آپ نے کہا, یعنی آپ کو معلوم ہے, مجھ کو بھی نہیں معلوم, لیکن 1400 سال کے بعد لوگوں کو معلوم ہے. کیا ہوگا, وہ کچھ تو بڑا ہی ہوگا. بڑا بولے تو سورہ فاتحہ ہی ہے, شارٹ ہوگا تو سورہ فاتحہ ہی ہے. تو اپنی طرف سے اس طرح سے قیاس آ رہا ہے. ایک پرچہ میں نے پڑھا تھا, اس میں اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ تھوڑے وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا تو سورہ فاتحہ ہی ہوگا, اور بڑی چیز سورہ فاتحہ ہی ہے, اور ایسا سورہ فاتحہ ہی ہے تو سورہ فاتحہ ہی ہوگا. تو کوئی آدمی دوسرا بول سکتا ہے پھر کلمہ ہی پڑھا ہوگا, کلمہ اتنا اہم ہے, کلمے میں جنت میں جاتا آدمی تو نعمت جنت کی ملتی, دنیا کی کیوں نہیں ملیں گی, کلمہ پڑھا تھا. کوئی آدمی کچھ اور بولے گا, انا اعطیناک الکوثر, کثیر, کثرت کے لیے کوثر پڑھا. تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے یعنی حدیثوں میں اس طرح سے مطلب اگر نکالنا آدمی شروع کرے تو کچھ کا کچھ کر سکتا ہے. حضرت انس نے نہیں بتایا کیا پڑھا, آپ نے کہا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہا, یعنی جو دعا کرنی تھی آپ نے کی, آپ کے لیے خاص تھا. اگر عام ہوتا تو آپ دکھاتے, چھپاتے نہیں. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول. اللہ نے جو چاہا آپ کے لیے کہنا دعا, آپ نے وہ دعا کی جو اللہ نے چاہی. ثم قال, پھر آپ نے کہا اذن لعشرۃ, 10 آدمیوں کو اجازت دو, 10 کو بھیجو, 10 آدمیوں کو اندر بھیجو. فأذن لهم, انہوں نے اجازت دی ابو طلحہ نے. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا, کھائے, خوب کھایا, پیٹ بھر کے کھایا. شبعوا, سیر ہو کر انہوں نے کھایا, باہر نکلو, کھائے جاؤ باہر. ثم قال اذن لعشرة, اور 10 کو بھیجو اندر, انہوں نے اجازت دی. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا, وہ بھی پیٹ بھر کے کھایا انہوں نے 10 آدمیوں نے, پھر وہ بھی باہر گئے. ثم قال اذن لعشرة, اور 10 کو بلاؤ. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا, وہ بھی آئے, کھایا, سیر ہوئے, واپس باہر گئے. ثم قال اذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا, 10 کر کے آتے رہے لوگ,
اور کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ سب کے سب ختم۔ کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں والقوم 70 أو 80 رجلا، 70 یا 80 لوگ تھے۔ وہ کچھ روٹیاں تھی جو حضرت انس کی بغل میں دبا کے بھیجی تھی، وہی روٹیاں کتنے لوگوں نے کھائی؟ 70-80 لوگ۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ نے اس طرح سے یعنی اللہ سے دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس میں برکت اللہ نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ اس کو 70-80 لوگوں نے کھایا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور آگے آئیے، یہ وقت کھانے میں، آپ دیکھتے ہیں پینے میں